صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس و اطہر کے لیے اللہ لم یزل کا بے حد و بے انتہا شکر ہے کہ جس رب کریم نے اپنے گھر میں نماز جمعہ کی ادائیگی کے لیے آنے کی توفیق بخشی۔ یہ محض اس خالق کی توفیق سے ممکن ہوا، وگرنہ انسان کے اختیار میں کچھ نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا۔ اللہ رب العزت نے ایمان والوں پہ احسان کیا کہ اپنے رسول کو ان کے اندر مبعوث کیا جو انہی میں سے ہیں، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، وہ ان پر قرآن کی تلاوت کرتے ہیں اور ان کو پاک کرتے ہیں اور ان کو تعلیم کتاب دیتے ہیں اور حکمت و دانائی سے بھرپور باتیں ان کے سامنے بیان کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول کی بعثت سے قبل لوگ گمراہی میں تھے۔ اللہ رب العزت کے انسانوں پہ بہت سارے احسانات ہیں۔ اتنے احسان ہیں اللہ رب العزت کے کہ میں اور آپ اگر شمار کرنا چاہیں تو اللہ کے احسانات کو شمار نہیں کر سکتے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں انسان بنایا، اگر رب ہمیں انسان نہ بناتا، کوئی جانور بنا دیتا، مجھے اور آپ کو اس پر کوئی زور نہیں تھا۔ اللہ اگر کوئی سانپ بنا دیتا، بچھو بنا دیتا، رب کی مرضی، ہمارا زور کوئی نہیں تھا۔ اللہ اگر حشرات میں سے، جمادات میں سے غرض کوئی بھی مخلوقات کی اقسام میں سے کوئی قسم بنا دیتا، ہمارا اس پہ زور نہیں، لیکن اس کا بڑا کرم ہوا، اس نے ہمیں اشرف المخلوقات میں سے پیدا کیا، انسان بنایا، سب سے عزت و شرف والی مخلوق بنایا، پھر اس پر بھی اس کا بڑا احسان ہے۔ میں اور آپ دیکھتے ہیں کچھ انسان ایسے ہیں، کہنے کو تو انسان ہے لیکن انسانیت کی قدروں کو انہوں نے پاؤں تلے یوں روندنے کی صورت یہ ہے کہ صبح کو اٹھ کے وہ لکڑی کے بنے بتوں کے سامنے، پتھر کے بنے معبودوں کے سامنے سر کو جھکاتے، اللہ اللہ چھوڑ کے رام رام کرتے ہیں۔ یہ بھی اللہ کا بڑا احسان ہے کہ اس نے اپنی توحید کا زیور ہمیں عطا فرمایا۔ یہ اللہ رب العزت کا بہت بڑا احسان ہے کہ خالق نے ہمارے اندر، ہمارے دلوں کے اندر اپنی وحدانیت کو پیوست فرمایا۔ اللہ رب العزت کے اور بڑے احسانات میں سے یہ بھی احسان ہے کہ اس نے صحیح و سالم پیدا کیا۔ اگر وہ اپاہج پیدا کر دیتا تو زور کوئی نہیں تھا۔ میں اور آپ دیکھتے ہیں کئی قسم کے گداگر، کسی کی ٹانگ نہیں تو کسی کی بازو نہیں ہے، کوئی آنکھ سے نابینا ہے، کوئی کسی معذوری میں مبتلا ہے۔ یہ اللہ کا بہت بڑا شکر ہے کہ اس نے ہمیں معذوری سے پاک پیدا فرمایا، صحیح و سالم جسم عطا کیا، پھر اس پر صحت جیسی عظیم نعمت دی، تندرستی جیسی عظیم نعمت دی کہ جس کے سامنے ہزاروں نعمتیں ہیچ ہیں۔ ایک بندہ جس کو اللہ نے صحت دی ہے، وہ ہر چیز کی لذت کا ذائقہ، ہر چیز کا ذائقہ چکھ سکتا ہے، کھا سکتا ہے، استعمال کر سکتا ہے۔ ایک وہ ہے جس کو اللہ نے صحت نہیں دی،
اس کے سامنے قسمہ قسم کی نعمتیں ہوں، ہاتھ نہیں لگا سکتا، تو اس کا شکر ہے کہ اس نے ہم پر یہ احسانات کیے ہیں، اس پر جتنا بھی اس کا شکر ادا کیا جائے کم ہے۔ پھر اس پر بھی ایک اور شکر کہ اس نے اپنے گھر میں آنے کی توفیق عطا فرمائی، اپنے سامنے سجدہ ریز ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو باہر پھر رہے ہیں، مسجد میں آ نہیں سکتے، اس کی توفیق ہے نا جی۔ آپ نے واقعہ سن رکھا ہے، ایک صاحب تھے، ان کا نوکر و غلام بھی ساتھ جا رہا تھا، راستے میں جاتے جاتے ایک جگہ پہ اذان ہوئی، اللہ کی توحید کا آوازہ کان میں پڑا۔ غلام نے کہا آقا جی مجھے میرے حاکم نے بلایا ہے، میرے آقا نے بلایا ہے۔ اس نے کہا آقا تو میں ہوں، ٹھیک ہے آپ جاؤ۔ نماز پڑھی خشوع کے ساتھ، خضوع کے ساتھ۔ نماز کا طریقہ کار یہ ہے کہ وضو اچھی طرح کیا جائے، اعضائے وضو کو صحیح طرح دھویا جائے، اس کے بعد نماز اطمینان کے ساتھ، سکون کے ساتھ پڑھی جائے، رکوع سے اٹھ کے دعا بھی پڑھی جائے، 2 سجدوں کے درمیان دعا بھی پڑھی جائے، التحیات بھی اچھے طریقے سے، غرض ہر رکن نماز کا اطمینان سے ادا کیا۔ دیر کافی ہو گئی، وہ صاحب اندر آئے، بھائی آپ باہر کیوں نہیں آ رہے؟ کون سی ذات آپ کو باہر نہیں آنے دیتی؟ کون سی چیز نے آپ کو مسجد کے اندر باندھا ہوا ہے؟ انہوں نے کہا وہی ذات مجھے اندر سے باہر جانے نہیں دیتی جو تجھے مسجد کے اندر نہیں آنے دیتی، یعنی اللہ کی ذات۔ تو میرے بھائیوں اس پر جتنا بھی شکر ادا کیا جائے کم ہے کہ اللہ رب العزت اپنے سامنے سجدے کی توفیق عطا فرماتا ہے، یہ ہماری اوقات ہی کوئی نہیں ہے۔ اگر اللہ رب العزت کسی کو آذان کی توفیق دیتا ہے، آذان دیتا ہے، اس پر شکر ہے یا اللہ تو نے مجھ سے اپنا کلمہ توحید بلند کروایا، یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے جگایا کہ رات کے پچھلے پہر میں نے اٹھ کے تیرے سامنے سجدہ کیا، میری کیا اوقات ہے؟ کئی غافل سوئے رہے تھے، تو اس پر اترانا نہیں، اللہ کا بڑا احسان، اللہ کا بڑا شکر ہے کہ جس نے یہ عبادت کی توفیق عطا فرمائی ہے، اپنے سامنے جھکنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ اللہ اکبر، اس پہ جتنا بھی اللہ کا شکر ادا کیا جائے کم ہے۔ ایک حدیث میں ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، فرماتے ہیں پوچھا گیا کہ ایک بندہ نفلیں پڑھتا ہے ساری رات، ذکر اذکار کرتا ہے ساری رات، لیکن جمعہ نہیں پڑھتا، جماعت میں شریک نہیں ہوتا، اس کا کیا حکم ہے؟ کہا گیا ساری رات نفلیں پڑھتا ہے، اللہ اللہ کرتا ہے، لا الہ الا اللہ کی ضربیں لگاتا رہتا ہے، جمعہ بھی نہیں پڑھتا اور جماعت میں شریک بھی نہیں ہوتا، کیا حکم ہے؟ تو فرمایا وہ جہنمی ہے۔ تو ہمارا پتہ کیا معمول ہے؟ گھر میں ایک جمعہ پڑھے گا، باقی پہ جیسے فرض ہی نہیں ہے۔ 2 4 10 بندے، اگر 3 گھر کے افراد ہیں، کھیت میں کام کر رہے تھے، ابا جی تسی جمعہ پڑھ رہو، جیسی کام کر، حالانکہ ان پہ بھی جمعہ ہے، ہر ایک پہ جمعہ فرض ہے، صرف ان پہ نہیں کہ جو بزرگ ہیں، جوان و بالغ جتنے بھی حضرات ہیں سب پہ جمعہ فرض ہے۔ تو عرض کرنے کا مقصد ہے اللہ کا شکر ہے، اللہ کا احسان ہے، میں احسان کی بات کروں، اللہ کا احسان ہے کہ اس نے اپنے گھر میں آنے کی توفیق عطا فرمائی۔ ان سارے احسانات میں سے بڑا احسان جو ہے وہ اللہ نے ذکر کیا قرآن میں، جو میں نے آیت پڑھی کہ اللہ نے ایمان والوں پہ احسان کیا کہ اللہ نے اپنے محبوب کو ان کے اندر بھیجا۔ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تمہارے اندر مبعوث کیا، یہ سب سے بڑا احسان۔ یہ قد جو ہے لقد من اللہ، قد تحقیق کے لیے، یہ بے شک بہت بڑا احسان ہے، اس میں شک کی گنجائش ہی نہیں ہے۔
بہت بڑا احسان اللہ رب العزت کا کہ اس نے ہمیں اپنا پیارا محبوب عطا کیا، ہمیں ان کی امت میں پیدا فرمایا، یہ بہت بڑا احسان ہے۔ لقد من اللہ علی المؤمنین، لیکن اس احسان سے فائدہ کون اٹھا سکتے ہیں؟ فائدہ اٹھانے کے لیے مومن ہونا شرط ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس امت میں مبعوث کرنا بہت بڑا احسان ہے، لیکن اس احسان سے فائدہ صرف وہی اٹھا سکیں گے جو مومن ہیں۔ اللہ رب العزت کے پیارے پیغمبر کے ہم پر بڑے حقوق ہیں۔ ان حقوق کو اگر 3 حقوق میں رکھا جائے، بیان کیا جائے، تو تقریباً ان کے اندر آ جاتے ہیں۔ اللہ کے بہت بڑے احسان ہم پہ میں نے گنوائے اختصار کے ساتھ۔ ان احسانات میں سے ایک احسان یہ ہے کہ ہمیں اللہ کے رسول کی امت میں سے پیدا کیا اور اللہ کے رسول کو ہمیں عطا فرمایا، اللہ نے خود فرمایا۔ اور میں نے کہا اب اتنا بڑا احسان اللہ رب العزت نے ہم پر کیا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی امت میں ہمیں مبعوث فرمایا۔ آقا کے ہم پر بڑے حقوق ہیں۔ ان حقوق میں سے میں نے کہا 3 ایسے حق ہیں، اگر ان پہ عمل کیا جائے گویا ہم کچھ نہ کچھ جو اللہ کے رسول کے حقوق ہیں ہم پہ تقریباً ان کو ادا کر رہے ہیں۔ ان میں سے پہلا حق یہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ محبت کی جائے، محبت کی جائے، محبت رسول، محبت رسول۔ لیکن محبت کیسی ہونی چاہیے؟ یہ خود اللہ نے بھی بیان کیا ہے ایک جگہ آیت میں، قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَ أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، یعنی اپنے والدین، اپنی اولاد، اپنی بیویاں، اپنا مال و دولت، تجارت، ہر چیز سے زیادہ محبت اللہ کے ساتھ ہونی چاہیے اور اس کے رسول کے ساتھ ہونی چاہیے۔ اور اللہ کے رسول نے خود بتا دیا کہ محبت مجھ سے کیسی ہونی چاہیے، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ اس وقت تک بندہ ایمان اس کا کامل نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کو محبوب نہ ہو جاؤں، من والدہ اس کے والدین سے، وولدہ اس کی اولاد سے، والناس اجمعین اور تمام مخلوقات سے زیادہ محبوب میں نہ ہو جاؤں، اس وقت تک بندہ مومن نہیں ہو سکتا۔ تو سب سے پہلا اللہ کے رسول کا حق یہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کی جائے۔ اب محبت کی کئی صورتیں، ہر بندے کو اپنے والدین سے محبت ہوتی ہے، اس کو اپنی اولاد سے محبت ہوتی ہے۔ ہر شادی شدہ بندہ، سلیم الفطرت آدمی، اس کو اپنی ازواج سے، اپنی بیوی سے محبت ہوتی ہے۔ غرض دنیا کے مال و دولت سے، اسباب سے محبت ہوتی ہے، لیکن اس کا اندازہ ہوتا ہے تب جب مقابلے کا وقت آتا ہے۔ ایک طرف محبت کا تقاضا کچھ اور ہے اور دوسری طرف محبت کا تقاضا حضور کی محبت کا ہے۔ اس وقت دنیا داری کی محبت کو چھوڑنا، والدین کی محبت کو چھوڑنا، اولاد کی محبت کو چھوڑنا، اور اسی طرح اپنے مال و دولت کی، اپنی جائیداد کی محبت کو چھوڑ کے اللہ کے رسول کو اپنانا، ان کی محبت کو اختیار کرنا، یہ ہے محبت۔ اس کو اور بھی آسان کر دیتا ہوں۔ جب مقابلے کی صورت ہو جائے، ایک طرف اللہ کے رسول کی محبت ہے اور ایک طرف دنیا ہے،
دنیا داروں کی محبت ہے، پھر کہے دنیا تو جا، مجھے اللہ اور اس کے رسول کا حکم، اللہ اور اس کے رسول کی ذات سے محبت ہے، میں ان کو اپناؤں گا، یہ محبت مطلوب ہے، یہ محبت ہونی چاہیے جو میں کہہ رہا ہوں اللہ کے نبی کا حق ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں صحابہ کی زندگی پڑھنی پڑے گی، صحابہ نے کیسی محبت کی، یعنی کوئی بھی اللہ کے رسول کا عمل ہے نا جی، عمل اللہ کے رسول کا عمل سمجھا جاتا ہے صحابہ کی زندگی سے، اگر صحابہ نے جیسا کیا ہے نا ویسے کر لو بس۔ بھائی کوئی بھی دنیا کا اللہ کے رسول کی عقیدت کا، اللہ کے رسول کی محبت کا عمل ہے نا، اس کا طریقہ یہ ہے اس کو سمجھنے کا کہ صحابہ کا عمل دیکھو۔ جس طرح میں نے پچھلے جمعے جو اس سے پچھلے جمعے کہا تھا کہ آج جی جشن میلاد کی صورت ہے، جشن کا سماں ہے، تو صحابہ کرام کا عمل دیکھو جشن کیسا ہے، کیونکہ سب سے بڑے عاشق، سب سے بڑے محب وہ صحابہ ہیں، اس کے علاوہ کوئی نہیں۔ تو ہم اپنے مضمون کی طرف آتے ہیں، صحابہ نے محبت کیسے کی، مقابلے کی صورت پیدا ہوئی تو انہوں نے محبت کیسی کی۔ اب یہ دیکھیے نا، سن 2 ہجری ہے، ہجرت کیے ہوئے 2 سال ہوئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ تشریف لے جا چکے ہیں، مدینہ والوں کا مکہ والوں کے ساتھ پہلا مقابلہ ہوا جس کو فارق حق و باطل کہا جاتا ہے، جس کا نام جنگ بدر ہے۔ جنگ بدر میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے رسول کے چھپر کے پاس، اس خیمے کے پاس موجود تھے۔ اللہ کے رسول نے ایک بڑی جگہ پہ ایک چھپر سا، ایک چھاؤں سی بنائی ہوئی تھی، جس میں اللہ کے رسول دعا کرتے تھے کہ یا اللہ یہ چھوٹی سی جماعت ہے نہتے، جن کے پاس 2 گھوڑے 70 اونٹ ہیں، ایک ایک سواری پر باری باری 3 بندے بیٹھ رہے ہیں، کسی کے پاؤں میں جوتا نہیں ہے، کسی کے پاؤں میں ہتھیار نہیں ہے، لیکن تیری توحید کا نعرہ، تیرے دین حقہ کے لیے نکلے ہیں، اگر آج یہ ختم ہو گئے تو تیرا نام لینے والا دنیا میں کوئی نہیں رہے گا۔ اللہ کے رسول کے پاس پہرے دار تھے حضرت ابوبکر، باقی صحابہ آگے لڑ رہے تھے۔ 50 ہاتھ سے بھی دور سے غز سے کوئی بندہ حضرت ابوبکر کو دیکھتا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اس کو دیکھتے کہ آقا کی طرف آ رہے حملہ کرنے کے لیے، تو آگے بڑھ کے تلوار سے اس کا کام تمام کر دیتے۔ جنگ بدر ختم ہوئی، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے بعد میں مسلمان ہو گئے، نام تھا ان کا عبد الرحمن۔ وہ آئے، کہا ابا جی جنگ بدر میں چونکہ میں مسلمان نہیں ہوا تھا، کفر کی طرف سے جنگ میں شریک ہوا تھا، ایک وقت ایسا آیا تھا کہ آپ میری تلوار کے نیچے تھے، اگر میں چاہتا تو میں آپ کے سر کو قلم کر دیتا، اتار دیتا، لیکن چونکہ آپ میرے باپ تھے، آپ میرے باپ تھے، اس وجہ سے میں نے اپنی تلوار کو ہٹا لیا کہ میں اپنے باپ کو تو قتل نہیں کر سکتا۔ میں نے عرض کیا کہ جہاں مقابلے کی صورت ہوگی نا وہاں پتہ چلے گا کہ آقا کی محبت کیا ہے صحابہ کے عمل سے۔ حضرت ابوبکر نے فرمایا اے میرے بیٹے، جنگ بدر میں اگر میری تلوار کے زد میں تو آ جاتا تو میں یہ نہ دیکھتا کہ تو میرا بیٹا ہے، بلکہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں تیرا سر قلم کر دیتا۔ کیوں؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ، اپنی اولاد سے بھی زیادہ محبت مجھے آقا سے ہے، تجھ سے محبت نہیں تھی، تو غیر مسلم تھا۔ اس وقت اللہ کے رسول کی محبت کا یہ تقاضا تھا اولاد آ جائے یا والدین آ جائے ان کو راستے سے ہٹا دو۔ صحابہ کا عمل یہ ہمیں بتاتا ہے۔ چلیے نا، ایک صحابی مسلمان ہوئے، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ماں نے کہا نہ کھانا کھاؤں گی نہ پانی پیوں گی،
اس وقت تک جب تک تو انکار نہیں کر دیتا اس کلمے کا۔ اور انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا اماں جی آپ جیسی مائیں یا کہ بعد دیگرے ایک سے زائد بھی ہو، وہ میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں قربان کر دوں گا، اس کلمے کو کبھی نہیں چھوڑوں گا۔ یہ ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت اپنے والدین سے بھی زیادہ۔ اس سے بھی آگے بڑھیے۔ ایک دفعہ عبداللہ بن ابی نے کہا تھا، ایک غزوے سے واپسی پر، سورہ منافقون کے آخر میں ہے، لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ، کہ آج جا کے نا مدینہ میں ہم عزت والے انصار نا ذلیلوں کو نکال دیں گے، نعوذ باللہ۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اور آقا کے جتنے محبین مکہ سے مدینہ آئے تھے نا، ان کو کہا جا کے نکال دیں گے۔ تو اس وقت ان کے بیٹے عبداللہ نے ان کی پکڑ کے نا، ان کی کیا کہتے ہیں سواری کو، اور ان کے منہ پہ تھپڑ رسید کیا تھا۔ اس نے کہا تو اللہ کے رسول کو کہا، تو کہا میں ذلیل، اللہ کے رسول عزت والے، جب تک یہ نہیں کہے گا چھوڑوں گا نہیں۔ کیوں؟ اپنی اولاد سے بھی زیادہ، اپنے والدین سے بھی زیادہ محبت تھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا پہلا حق یہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کی جائے۔ میں نے کہا محبت کیسی کی جائے؟ صحابہ کے عمل سے ہمیں بتایا کہ مقابلے کی صورت آ جائے، دنیا ایک طرف نافرمانی اللہ اور اس کے رسول کی، والد کہتا ہے نہیں ماننی، محبت رسول کا تقاضا ہے اللہ کے رسول کی ماننی ہے، اولاد کہہ رہی ہے یہ نافرمانی ہے اللہ کے اور اس کے رسول کی، لیکن اولاد کہہ رہی ہے کرو، تو اولاد کی نہیں ماننی۔ غرض دنیا کے سارے رشتے کہہ رہے ہیں یہ نافرمانی کی صورت ہے، اس وقت ہے مقابلے کی صورت، کہتے ہیں نہیں، اللہ کی اور اللہ کے رسول کی محبت کا تقاضا یہ ہے اس سب کو چھوڑ کے میرا اللہ راضی ہو جائے، میرا حبیب راضی ہو جائے۔ دنیا ناراض ہوتی ہے، 1000 دفعہ ناراض ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح کا ایک واقعہ آپ نے سنا کہ والدین کی محبت کو چھوڑا اللہ کے رسول کی محبت کے لیے۔ دنیا کا یہ طریقہ کار ہے، اگر کوئی باپ اپنے بیٹی کے گھر میں جائے تو بیٹی کو چاؤ چڑھ جاتا ہے، بڑی خوشی ہوتی ہے، اس کے لیے انتظام و انصرام کیا جاتا ہے۔ لیکن یہ دیکھیے نا، ایک باپ گیا اور اس کی بیٹی نے چادر ہٹا لی کہ تو یہاں نہیں بیٹھ سکتا۔ کہا کیا مطلب؟ لوگ تو اپنے باپ کو دیکھ کے چادریں بچھاتے ہیں، آپ چادر اٹھا رہی ہیں؟ تو حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کیا فرمایا؟ کہا آپ نجس ہیں، آپ مشرک ہیں، اور یہ اللہ کے رسول کا بستر ہے، آپ اس پہ بیٹھ نہیں سکتے۔ ابو سفیان کو کہا تھا حضرت ام حبیبہ نے۔ تو پتہ کیا چلا؟ محبت اللہ کے رسول کی اور اس پر جتنے بھی رشتے ہیں سارے قربان ہیں۔ اس طرح کی محبت اللہ کے رسول سے مطلوب ہے، اس طرح کی محبت ہونی چاہیے۔ اب آگے چلیے جی، دوسرا حق یہ ہے اللہ کے رسول کا عقیدت۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے عقیدت رکھی جائے۔ عقیدت عقیدے سے ہے۔ عقیدہ یہ رکھنا چاہیے کہ اللہ کے رسول سچے ہیں، اور جو دین آپ لے کے آئے ہیں، جو شریعت آپ لے کے آئے ہیں، جو احکامات آپ نے فرمائے اللہ کی طرف سے یا اپنے احکامات حدیث کی صورت، وہ کہ تمام حق ہیں، ان پر ہمارا مضبوط ایمان ہے، ان کو سچ ماننا، یہ عقیدہ رکھنا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی دین لے کے آئے وہ حق ہے اور سچ ہے، جو بھی احکام لے کے آئے ان پہ عمل کرنا ہمارے لیے راہ نجات ہے، ذریعہ نجات ہے۔ یہ ہے عقیدت۔ عقیدت کا معیار اپنا نہیں ہونا چاہیے، عقیدت کا معیار بھی صحابہ سے سیکھا جائے نا، جیسی عقیدت ان کی تھی ویسی۔ عقیدت تو آپ کو کرتے تھے وہ بھی لوگ، پیار تو وہ بھی لوگ کرتے تھے جو آپ پہ ایمان نہیں لائے تھے۔ آپ کی 40 سالہ زندگی جن کے اندر گزری تھی، آپ کے شب و روز جن کے ساتھ معاملات میں گزرے تھے، وہ آپ کو صادق کہتے تھے، امین کہتے تھے، بڑا پیار کرتے تھے۔ لیکن جب قرآن نے کہا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، پیارے حبیب اپنے قریبیوں کو ڈراؤ، اپنے رشتہ داروں کو ڈراؤ،
اپنے قبیلہ برادری والوں کو اللہ کے جو ہے نا دین کی طرف بلاؤ، تو آپ نے کوہ صفا پہ چڑھ کے نا ایک دن کہا تھا سب کے نام لے لے کے، ایک ایک قبیلے کے بڑے بڑے بندے کا نام لیا، فلاں آ جاؤ، فلاں آ جاؤ، ابو جہل آ جائے، ابو لہب آ جائے، بنو ہاشم آ جائیں، سب کے نام لیے اور سارے جمع ہو گئے۔ ایک تو بڑے بڑے مکان نہیں نہ ہوتے تھے اس وقت، کھلی جگہ ہوتی تھی، صحرائی علاقہ تھا، پہاڑ پہ چڑھ کے آواز دی سب تک پہنچ گئی، اور دوسرا اللہ نے اپنے رسول کی آواز پہنچا دی، سارے جمع ہو گئے۔ جب جمع ہوئے تو اس وقت اللہ کے رسول نے فرمایا میں تمہیں یہ کہوں کہ ایک لشکر اس پہاڑ کے پیچھے کھڑا ہے، اس خیمہ زن ہے، اور وہ صبح کو تم پہ حملہ کر دے گا، صبح ہوتے ہی تم پہ حملہ کر دے گا، تو تمہارا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ تو سب نے یک زبان ہو کے کہا ما جربنا علیک الکذب، ہم نے آج تک تم پر جھوٹ کا تجربہ نہیں کیا، یعنی ہمارے تجربے میں یہ بات ہے کہ تم نے کبھی بھی آج تک جھوٹ نہیں بولا۔ اور بعض سیرت نگاروں نے کہا کہ جب اللہ کے رسول نے کہا نا کہ ہو سکتا ہے کہ یوں حملہ کر دے، تمہارا کیا خیال ہے، تو لوگ نا یوں اپنے جس کہتے ہیں نا پنجابی میں پباں پار کھڑے ہو کے نا یوں دیکھنے لگ گئے کہ کہیں واقعہ لشکر کھڑا ہے، اتنا اللہ کے رسول کی زبان پہ یقین تھا۔ لیکن جب اللہ کے رسول نے کہا لوگو میں اللہ کا رسول ہوں، تمہیں مرنا ہے، مر کے ایک ایک عمل کا اللہ کے سامنے حساب دینا، یہ 360 جو ہیں یہ کچھ نہیں کر سکتے، اللہ ایک ہے، وہی ہمارا مشکل کشا ہے، حاجت روا ہے، بگڑی بنانے والا ہے، ان 360 کا انکار کرو، اللہ کی توحید کا اقرار کرو، لا الہ الا اللہ پڑھ لو، اس میں تمہاری کامیابی ہے۔ آپ کا یہ فرمانا تھا تو سب سے پہلے سگے چچا نے تھے، تایا وہ تھا، ہم تو چچا کہہ دیتے، تائے کو بھی چچا کہہ سکتے ہیں، آپ کا یعنی آپ کے جو والد گرامی حضرت عبداللہ تھے نا وہ اپنے بھائیوں میں سے سب سے چھوٹے تھے۔ ابو لہب جو تھا نا، عبد العزیٰ اس کا نام تھا، ابو لہب اس کی کنیت تھی۔ ابو لہب کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ وہ خوبصورت بہت زیادہ تھا۔ لہب کا مطلب ہوتا ہے چنگاری، آگ کا شعلہ، یعنی اس کا چہرہ سرخی مائل تھا، اور اتنا سرخ تھا کہ جس طرح آگ کا انگارہ ہوتا ہے، اتنا سرخ، نام اس کا عبد العزیٰ تھا۔ اس نے پتھر اٹھایا اور اللہ کے رسول کی طرف مارا، اس نے کہا تبا لک ھذا تبا لک الہذا جماعتنا یا محمد، اے محمد اس لیے میں جمع کیا تھا، نعوذ باللہ من ذالک، تو ہلاک ہو، یہ لفظ تبن کا مطلب ہلاک ہو۔ اگرچہ اللہ رب العزت نے اس کا جواب دیا تبت یدا ابی لہب وتب، ابو لہب تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں، تو ہلاک ہو۔ تو وہ چچا تھا، سگا چچا، لیکن اللہ کے رسول سے عقیدت تھی، لیکن جو آپ دین لائے تھے اس سے کے ساتھ کوئی عقیدت نہیں تھی، کوئی پیار نہیں تھا، کوئی محبت نہیں، اس کا انکار کر دیا۔ تو عقیدت مطلوب یہ ہے کہ اپنے اختیار سے اللہ رب العزت کے پیارے پیغمبر جو دین لائے نا اس پہ عقیدہ رکھنا سچا اور حق ہے، اور اس کو اپنی زندگیوں میں لانا، یہ ہے عقیدت، یہ ہے عقیدت۔ تو اللہ کے رسول کا دوسرا حق ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے عقیدت رکھنا۔ یہ ابو لہب ہی تھا جس نے آقا کی پیدائش کی خوشی نا، میلاد کی خوشی میں اپنی لونڈی صوبیہ کو، اس کا اردو میں صوبیہ پڑھے نا، ویسے عربی میں نام ہے سویبہ، اس سویبہ کو اس نے آزاد کر دیا تھا۔ خوشی ہوئی نا کہ ہمارا مرحوم بھائی جو اس دنیا سے چلا گیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو اولاد دی ہے، تو اس نے اپنی لونڈی کو آزاد کر دیا، سویبہ کو، اور سویبہ نے سب سے پہلے آپ کی ماں سے بھی پہلے آپ کو دودھ پلایا تھا سویبہ نے۔ تو آپ کا اس سویبہ نہیں، اس سے اور مسئلہ ایک سمجھ آ گیا، اس سویبہ نہیں حضرت حمزہ کو بھی دودھ پلایا تھا جو آپ کے چچا تھے، حضرت حمزہ آپ کے چچا تھے، ان کو بھی دودھ پلایا تھا سویبہ نے، اسی سویبہ نے۔ اور پھر بعد میں کیا ہوا، جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے تو حضرت حمزہ کی ایک بیٹی جو ہے وہ مدینہ تشریف لائی، تو سب نے یہ رائے دی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی چونکہ چچا کی بیٹی ہے، آپ ان سے نکاح کر لیں، آپ ان سے نکاح کر لیں۔ تو آقا نے فرمایا میں ان سے نکاح نہیں کر سکتا۔ کہا وجہ کیا ہے؟ کہا وجہ یہ ہے کہ جس عورت کا دودھ میں نے پیا ہے نا سویبہ کا، یہ مسئلہ ذرا سمجھ لیں،
جس عورت سویبہ کا دودھ میں نے پیا ہے نا، اسی عورت سویبہ کا دودھ میرے چچا حمزہ نے بھی پیا تھا۔ جب حمزہ نے بھی دودھ پیا، میں نے بھی دودھ پیا نا، تو ہم دودھ شریک بھائی ہو گئے۔ تو بھائی کی بیٹی جو بھتیجی ہوتی ہے اس کے ساتھ چچا کا نکاح نہیں ہو سکتا۔ سمجھ آ گئی نا جی؟ تو اگر دودھ پلانے کی مدت جو 2 سال ہے، اس کے دوران اگر کوئی بندہ، اگر کوئی بچہ کسی عورت کا دودھ پی لیتا ہے نا جی، تو اس عورت کی اولاد اس کی بھائی بن جاتی ہے، بہنیں بن جاتی ہیں، اس کے ساتھ ان کا نکاح نہیں ہو سکتا۔ یاد رکھنا، اگر کوئی نکاح کرتا ہے تو وہ نکاح نہیں ہے، وہ حرام ہے۔ وہ نکاح نہیں ہے، وہ حرام ہے۔ اگر ایک بندہ ہے، اس کی پھوپھی نے اس کو دودھ پلا دیا، لڑکا بچہ، اس کی پھوپھی نے اس کو دودھ پلا دیا، کل کو آپ لوگ اس پھوپھی کی بیٹی کے ساتھ اس لڑکے کا رشتہ نہیں کر سکتے، اس کے ساتھ رضاعت کا رشتہ قائم ہو گیا۔ جس طرح بھائی بہن ہے، اس طرح حقیقی بھائی بہن بن گئے۔ اس کو کہتے ہیں رضائی دودھ شری رشتہ، اس کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا۔ تو چنانچہ اس نے اس کو آزاد کیا تھا، یہ ضمن میں نے مسئلہ عرض کر دیا، آزاد کر دیا تھا۔ لیکن جب عقیدت کی باری آئی، عقیدہ رکھنے کی باری آئی، تب اس طرح کی بد دعائیں دی اور کہا ہمیں اس لیے جمع کیا تھا، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو ہمیں حکم یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عقیدت رکھی جائے، اور عقیدت کا معیار کیا ہے کہ اپنے اختیار سے اپنے آپ کو پیش کیا جائے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی دین لے آ کے آئے ہیں وہ حق ہے، سچ ہے، اور اس پہ عمل کیا جائے۔ مختصراً تیسرا حق یہ ہے، اللہ کے رسول کا تیسرا حق ہے آپ کی اطاعت کی جائے۔ قل اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت رسول کی اطاعت میں ہے۔ اللہ کا آپ، اللہ سے محبت، دوسرے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر اللہ کی محبت چاہتے ہو نا تو میری اتباع کرو۔ رسول کی سنت پہ عمل کرنا اللہ سے محبت ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کرنا اللہ کی اطاعت ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو میں نے حقوق بیان کیے، سب سے پہلا حق ہے آپ سے محبت کی جائے، محبت ایویں ہی نہ کی جائے جس طرح صحابہ نے کی گئی ویسے ہی، عقیدت کا معیار جو صحابہ نے اختیار کیا ویسے ہی رکھا جائے۔ اور تیسرا اطاعت رسول، جس کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ جو آپ نے فرمایا نا، عقیدت میں یہ ہے جو آپ نے فرمایا، جو آپ لے کے سچ ہے۔ ابھی بندے پہلے کچھ نہیں تھے، ان سے پھر عرض کر دیتا ہوں، ایک حدیث سنیے جی۔ حدیث میں یوں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے راوی ہیں، فضائل اعمال میں بھی درج کیا شیخ زکریا رحمہ اللہ نے، کہ ایک بندہ ساری رات نفلیں پڑھتا ہے، ذکر اذکار کرتا ہے، جمعہ کی نماز نہیں پڑھتا، جماعت کی نماز میں شریک نہیں ہوتا، اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ یہ یاد رکھ لے حدیث۔ کیا کہا؟ ساری رات نفلیں پڑھتا ہے، ذکر اذکار کرتا ہے، لیکن جمعہ نہیں پڑھتا اور جماعت میں شریک نہیں ہوتا، اس کا کیا حکم ہے؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ وہ جہنمی ہے، وہ جہنمی ہے۔ میرے بھائیوں، نماز کا نماز با جماعت کا اہتمام کریں، اور جمعہ کا بھی اہتمام کریں۔ اللہ کا احسان ہے نا۔ نماز کیا ہوتی ہے؟ نماز میں جب بندہ آتا ہے تو ایک دوسرے کے کئی احسانات میں سے، کئی فائدوں میں سے ایک یہ ہے، ایک دوسرے کا حال احوال پوچھ لیتے ہیں، کیا حال ہے جی؟ ٹھیک ٹھاک ہو؟ تسی کل نہیں سو ملے، طبیعت ٹھیک سی؟ یہ اور نیکیاں، ایک دوسرے سے پیار کرنے کی، اسلام لینے کی اور زیادہ آپ کو ایک تو افہام و تفہیم ہو گئی، ایک دوسرے کا حال احوال ہو گیا، اور دوسرا یہ حال احوال پوچھنے کی وجہ سے اللہ رب العزت نے اور زیادہ ثواب میں اضافہ فرمایا۔ اور ہفتہ بعد آپ یہاں مسجد میں ایک محلہ نہیں، دوسرے محلے سے بھی لوگ آئیں گے۔ ایک تو یہ آپ کی مسجد ہے، یہ جامع ہے، دوسری غیر مساجد میں سے لوگ آئیں گے، تو ہفتہ بعد آپ ایک دوسرے کو پوچھ لیں گے، دوسرے محلوں کا آپ کو کیا حال ہے، کیسے ہیں، شریک ہو جائیں گے ان کے غم میں، ان کے پیار میں۔ تو اس سے بھی ایمان والوں کو اور زیادہ فہم و تفہیم کے علاوہ آپس میں ملنے کے پیار اور محبت کی اور زیادہ اللہ کی طرف سے نیکیاں اور خوشنودی حاصل ہوں، اس کا اہتمام کیا جائے۔ تو اطاعت صحابہ، اطاعت بھی کیسی ہونی چاہیے؟ اس کو پنجابی میں یوں سمجھو، اطاعت یہ ہے بھائی اللہ دے نبی نے جو آکھیا ہے نا، جس طرح آکھیا ہے اس طرح ہی کیتا جائے، اپنی مرضی نال نہ کیتا جائے۔ میں نے 2 جمعے پہلے بھی عرض کیا تھا اس حوالے سے، جس طرح اللہ کے رسول نے کہا ویسے کیا جائے۔ اس کی مثال سے یوں سمجھے،
حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کا واقعہ ہے کہ ایک دفعہ نا مسجد میں جمع ہو رہے تھے، وہ ابھی مسجد کے دروازے پہ تھے. اللہ کے رسول نے کہا یا ایھا الناس اجلسوا، اے لوگوں بیٹھ جاؤ. حضرت عبداللہ ابن مسعود مسجد کے دروازے پہ تھے، وہیں بیٹھ گئے. صحابہ نے کہا اللہ کے رسول نے کہا ہے آگے جا کے بیٹھو مسجد میں. میرے کان میں آواز آئی اجلسوا، تو حق یہ ہے کہ جس طرح میرے کان میں آواز آئی میں ویسے ہی بیٹھ جاؤں. یہ ہے اطاعت جو صحابہ سے میں سمجھ آتی. حضرت علی رضی اللہ عنہ سواری پہ بیٹھے، سبحان اللہ لا الہ الا اللہ پڑھا اور ایک کمچی یوں ماری اپنی سواری کو اور چل دیے. تھوڑا سا مسکرائے. صحابہ نے کہا یہ آپ نے کیا کیا؟ کہا اللہ کے رسول کو ایسے دیکھا تو ایسے کیا. یہ ہے اطاعت، یعنی جتنا آپ نے فرمایا اتنا ہی کرنا ہے، نہ اس سے آگے جانا ہے نہ اس سے پیچھے جانا ہے. اگر اپنی مرضی سے کوئی ثواب والا کام ثواب سمجھ کے ہم کریں گے، ہم کہیں گے اے برا کیڑا کام کیتا ہی، پڑھے تے کولی نے نا، اور برا کام کیڑا کیتا ہے پڑھیاں تے سورتاں ہی نے. برا کام کیڑا کیتا ہے پڑھے تے اساں اللہ دا قرآن ہی دسو برا کام کیڑا کیتا. ہم کہتے ہیں آپ نے بہت اچھا کیا، لیکن ایسا اللہ کے رسول نے نہیں کہا، ہم آگے نہیں جا سکتے. اللہ کے رسول نے کہا من احدث فی امرنا، جس نے نئی چیز نکالی دین میں، اس کو دین سمجھا، اس سے ثواب کی امید رکھی، نہ میں نے کیا، نہ اللہ کے رسول نے کیا، نہ کسی صحابی نے کیا، تو سمجھو وہ دین میں اضافہ ہے. میرے اور آپ کے لیے حکم یہ ہے جو بھی کوئی کام کرے اس سے پوچھو یہ کدھر ہے، قرآن کیا کہتا ہے، اللہ کے نبی کی حدیث اس کے بارے میں کیا کہتی ہے، صحابہ کا عمل ہے یا نہیں ہے. اگر نہیں ہے آپ بہت اچھے ہیں، آپ کا اخلاق بہت اچھا ہے، میری آپ کے ساتھ لڑائی کوئی نہیں ہے، آپ جو کرتے ہیں آپ کے پاس دلیل ہے تو مانوں گا، اگر دلیل نہیں ہے تو میں اس بارے میں آزاد ہوں. میرے بھائی یہ سنت نہیں ہو سکتی، یہ نبی کا طریقہ نہیں ہو سکتا. نبی کا طریقہ وہی ہے جو اللہ کے نبی نے بتایا، صحابہ نے کر کے دکھایا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.